کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور محبت، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 28-29 دسمبر آ گئی ہے، 1-2 دن کے بعد میں یہ سال مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ سال مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اندازہ لگانے کے لیے مہینے اور یہ سب مقرر کر رکھے ہیں، باقی نہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز چلی گئی اور آگے کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جس طریقے سے آج صبح ہوئی اور پھر شام ہو جائے گی اور اگلی صبح آئے گی، تو یہ قیامت تک اسی طرح دن رات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ لیکن دماغ لڑانے والوں نے جب ایک حساب لگانے کے لیے مہینے سال مقرر کیے گئے تو انہوں نے ایسا بنا لیا کہ جیسے نیا سال مطلب یہ بنا لیا کہ 2023 یہ کوئی ایک کمپنی میں تیار ہوا تھا، اب یہ ہو گیا پورا، اب نئی کمپنی کے اندر 2024 ایک نیا کچھ بن کے تیار ہو رہا ہے تو اس میں کچھ نیا ہوگا۔ ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس جیسے 23 کے اندر دن رات تھے، جیسے 22 کے اندر دن رات تھے، جیسے اس سے پیچھے دن رات تھے، ایسے ہی آگے دن رات رہیں گے، نیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دماغ کے اندر جو ہے نا باطن نے اتنی محنت سے ان چیزوں کو رسا اور بسا دیا ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا چاہو تو جب تک لاجیکل اس کے دماغ میں نہیں بیٹھے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو۔ اس میں غلط کیا ہے، مطلب تو اس میں صحیح کیا ہے؟ ایسا اگر اس میں غلط نہیں ہے تو اس میں بڑھیا کیا ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ سوچنے کی جو قوت ہے اس کو بالکل جو ہے فالج زدہ کر دیا ہے کہ اس پہ بالکل فالج پڑ چکی۔ اب وہ 31 دسمبر آ گئی، رات کو 10 بجے سے جو ڈی جے بجنے شروع ہو گئے ہیں اور بیئر پی جا رہی ہے اور پارٹی ہو رہی ہے اور خوب دھوں دھڑاکے، اور 1 منٹ رہ گئی ہے، 30 سیکنڈ، 20، 15، 10، 5، 4، 1، ہیپی نیو ایئر۔ یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، کیا نیا آ گیا؟ ہر انسان ایک محدود زندگی لے کر کے آیا، کوئی 50 ہے، کوئی 20 سال ہے، کوئی 30 سال ہے، کوئی 60 سال ہے۔ ہر وہ لمحہ جو گزر چکا ہے انسان کا، تو یہ جان لیجئے کہ وہ انسان اپنی موت سے قریب تر ہو گیا ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ دن طے کر دیا جائے کہ بھائی آپ کو 12 فروری کو پھانسی دے دی جائے گی، تو اب وہ جیسے جیسے دن اس کے آگے آئیں گے تو وہ خوش ہوگا، وہ پارٹیاں کرے گا، وہ موج مستی کرے گا۔ یہ سب اپنی موت سے غفلت کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال سمجھائی کہ اگر کسی انسان کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ 12 تاریخ کو ان کو پھانسی دی جانی ہے، تو میاں مولانا کیا بات کر رہے ہو آپ، کیسی روٹی، کیسا کھانا اور کیسا پینا، دن رات کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں معلوم ہو گیا کہ 12 تاریخ کو مرنا ہے، اور اللہ نے ان چیزوں کو چھپا کر کے رکھ رکھا ہے کہ تمہیں موت کب آنی ہے، لیکن کام دونوں ایک سے ہیں، مرنا دونوں کو ہے۔ لہٰذا جس کا جتنا وقت گزر گیا وہ اپنی موت کے اتنا قریب ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو یہ لوجیکل طریقے سے ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ تو لوجک ملے اس کے اندر، کچھ تو نیا ہو، کچھ تو ایسا ہو، ارے یار اس میں کیا ہے، انجوائے ہے، خوشی ہی تو ہے، تو کیا انجوائے ہو رہا ہے، کیا خوشی ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ جو تیرے مرنے کے 5 سال بچے تھے، 1 سال اور چلا گیا، اب 4 سال بچے ہیں، تو نے جو مکاری کی ہے اللہ کے یہاں ڈنڈے پھریں گے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب اپنے نفس کو خوش کرنے کے طریقے ہیں، اور بہت زیادہ یہ دنیا کے اندر رواج بڑھتا جا رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اور جب سے میں نے بتایا کہ انٹرنیٹ کا زمانہ عام ہوا تو جو لوگ سن رہے ہیں نا، ان میں سے بھی بہت سارے رات کو 12 بجے چل میں اپنے دوستوں کو تو بھیج رہا ہیپی نیو ایئر، میں کون سا پارٹی میں جا رہا ہوں، کام ان میں سے بھی کرتے گا کوئی نہ کوئی۔ سمجھ رہے بھائی بات؟ چلو پارٹی نہیں کر رہے ہیں ہم، کدھر ادھر نہیں جا رہے ہیں، کسی اور سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور کچھ نہ کرے گا تو اسٹیٹس تو وہ بھی لگا دے گا،
کون سا مفتی صاحب کو پتہ چل رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ ابے بھائی کسی کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ جو تمہارے دل میں آنے والے خیالات ہیں ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نچھاور نہ کر دو۔ یہ دل میں اٹھنے والے جذبات اور خیالات کو کہہ دو کہ تم ایک طرف، میرے نبی کی بات ایک طرف، تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اگر جو دل میں آ رہا ہے، جو من میں آ رہا ہے اسے کیے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، تو پھر جب تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے بھائی۔ اور ایک بات دھیان رکھیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ ہم یہاں دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، کرایہ دار ہیں۔ اس کو گزارو، اچھے طریقے سے گزارو، اور پھر جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جہاں پر لامحدود زندگی ہے، جہاں پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ رہنا ہے، اس کی فکر کرو۔ اور ایمان بالغیب کی جو کیفیت یہ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، جو یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، آپ ان چیزوں کے اندر توجہ دیجئے کہ ہمارا جو یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تبھی یقین کریں گے، اس چیز کو بدلیے۔ قرآن اور حدیث کا فیصلہ صرف سن لیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، بس یہی آپ۔ تو اس لیے بھائی ان خرافاتوں سے بچا کریں۔ کسی بھی موقع سے شادی بیاہ بھی ہوتی ہے تو ہم لوگ وہی گانا بجانا، ڈی جے، ڈھول، تاشے، میں تھوڑا سا ذرا خوشی کا ہی تو معاملہ ہے، بس یہ لڑکے نہ مانتے، یہ ساری چیزیں بھائی قبر میں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ اور خدا کی قسم اندر سے تمہارا خود کا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے، کہتے ہو یار گڑبڑ تو ہے مگر کیا کریں۔ یہ دل سب کا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا نام بسا ہوا ہے۔ یہ اندر سے کہتا ہے کہ یار کر تو تم غلط ہی رہے ہو، کر تو تم غلط ہی رہے ہو، یہ اندر سے کہتا رہتا ہے، مگر ہم لوگ جو ہے نا اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ان غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے اور بیکار کی فضول رسموں سے اپنا آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو ایمان بالغیب کی جو حقیقی کیفیت ہے وہ عطا فرمائے، اور جو یہ فتنے اور فساد ہے اللہ رب العزت ان تمام سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔